شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت سے 15ویں پارے کی سماعت کی ہے. اس پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ 2 صورتوں کو ذکر کیا ہے. ایک سورت بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورت الاسراء ہے، اور دوسرا سورت الکہف کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے. اس پارے کے اندر کل 185 آیات اور 21 رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں سورت بنی اسرائیل کو ذکر کیا ہے. اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے زوال کی وجہ سبب اس کو ذکر کیا ہے. اس وجہ سے اسے سورت بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور دوسرا اس سورت کا نام الاسراء ہے. اسراء زمینی سیر کو کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سفر الاسراء والمعراج، اس کا ابتدائی جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کو سورت الاسراء بھی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، یہ الاسراء والمعراج کو ذکر کیا ہے. لفظ سبحان جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کے عیوب سے مبرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ کلمہ تعجب یعنی کسی تعجب والی بات پہ بھی لفظ سبحان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کروانا، یہ واقعتاً ہی قابل تعجب بات تھی. اور اس کی وجہ اور سبب یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال آپ کی غمگسار بیوی ام المومنین اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام کے دکھ سکھ کے شریک آپ کے چچا ابو طالب، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو نبی علیہ السلام کو مکے والوں کی اذیتیں، تکلیفیں جو کہ ناقابل برداشت تھی، آپ نے ان کو چھوڑ کر طائف میں جانے کا عزم کیا. لیکن طائف والوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کا جو جواب پتھروں کے ساتھ دیا وہ انتہائی اذیت ناک تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کی حالت میں واپس جب آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو مقام ہے وہ 7 آسمانوں سے بلند رکھا ہوا ہے. تو اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ رونما کیا. بنیادی طور پہ معراج کا سفر 2 چیزوں پہ مشتمل ہے. نمبر 1 پہ الاسراء اور نمبر 2 پہ معراج. الاسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، جیسا کہ کتب احادیث میں آتا ہے، ایک خچر نما سواری جسے براق کہا جاتا تھا، انتہائی تیز رفتار اس سواری کے اوپر کیا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لے ایٹومیٹک لفٹ کے اوپر کی ہے۔ معراج جو ہے یہ براق پہ نہیں ہوا، جیسا کہ اس کا لفظ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے۔ معراج یہ عربی زبان میں سیڑھی کو کہا جاتا ہے، جس کی مدد سے آدمی بلندیوں کی طرف پہنچتا ہے۔ اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کئی ایسے روایات کو، کئی ایک روایات کو جمع کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا ایک ایٹومیٹک لفٹ کے ذریعے معراج کا سفر کر کے آئے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر جب 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد ایک درخت، اس کے گابے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ پھولنا شروع ہو گیا، بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ آسمان کی بلندیوں کو جو ہے نا اس درخت نے چھونا شروع کر دیا۔ تو آج اتنی جدت کے بعد انسان اس تک پہنچا ہے کہ میں نے 20-25 منزلوں کے لیے 50 یا 100 منزل، کوئی 1000-2000 فٹ کے لیے میں نے ایٹومیٹک لفٹ کا استعمال کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں اس ایٹومیٹک لفٹ کے اوپر جو فی البدی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ظہور کیا، اس معراج کا سفر اس کے ذریعے کروایا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک زینہ تھا، سیڑھی تھی، جس کے اوپر یہ لفظ معراج بھی دلالت کرتا ہے، اور اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو اس پارے کے شروع میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ اور یہاں پہ لفظ سبحان استعمال کرنے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج بھی بعض لوگ جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ خواب میں ہوئی ہے۔ تو لفظ سبحان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بول کے اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ خواب والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی تعجب والا معاملہ ہے، اور تعجب اسی صورت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کے ساتھ کیے۔ باقی روایات جو صحیح البخاری وغیرہ میں آتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم معراج کی رات گم نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وحی کی کیفیت ابتداءً ہے وہ اسی طرح ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو دن کے اندر یا کچھ آنے والے اوقات میں رونما ہونے والا ہوتا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے مطلع کیا جاتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ الاسراء جو ہے، آپ جو کتب حدیث ہیں ان سے کتاب الرؤیا نکالیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک اسراء کا ذکر موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر اسراء اور اسی طرح معراج بھی خواب میں بھی ہوئی ہے، اور اسی طرح حقیقت کے اندر جسم کے ساتھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب ہوئی ہے۔ جس جگہ خواب کا انکار کیا گیا ہے، جس کے ساتھ اقرار کیا گیا ہے کہ خواب والا معاملہ ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت میں یہ معراج والا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو خواب میں بھی یہ معاملہ ہوا ہے اور حقیقت میں بھی ہوا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ انتہائی تعجب والی بات یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔
اور وہاں لے کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ انبیاء سے ملاقات کروائی ہے، جنت کا نظارہ کروایا ہے، اسی طرح جہنم کے مشاہدات اللہ کے نبی علیہ السلام کو کروائے گئے ہیں، تاکہ نبی علیہ السلام عین الیقین جو ہے لوگوں کے سامنے آ کے خبر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انبیاء کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا دنیا کی یا دنیا والے لوگوں کی یہ باتوں پہ یا ان کے اعتراضات پہ جو ہے اتنی جلدی اپنا حوصلہ نہ چھوڑ دیں، بلکہ دین کے کام پہ نبی علیہ السلام مضبوطی کے ساتھ کام کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب اور ان کے ساتھ جو معاملہ کہ انہوں نے اللہ کے جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، ان کی خلاف ورزی اور حد سے تجاوز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عذاب ان کو پھر تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور ان کا معاملہ انتہائی عجیب اور پھر وہ دنیا کی ایک رسوا قوم کے نام سے جانی پہچانی جانے لگی۔ وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انتہائی معزز لوگ تھے، بنی اسرائیل والے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نافرمانی، ناشکری اور بے قدری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزتوں کو ذلتوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے رسوا ہونے، ذلت کا جو سبب ہے کہ کسی قوم کا ذلت مقدر کب بنتی ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، پہلے ان لوگوں کے پاس دلائل بھیجے جاتے ہیں، ان کی طرف رسولوں کو مبعوث کیا جاتا ہے جو آ کر ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی معرفت دیتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ لیکن جب وہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی ذلت جو ہے وہ مقدر یوں بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بڑوں کو حکم دیتے ہیں معاملات کا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملات فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی کھلے لفظوں میں نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جب کسی قوم کے بڑے لوگ واضح برائیوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے رہنے والے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب دلائل آ جائیں، ایک انسان، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دلائل کے سامنے ہٹ درمی نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا، ماننے کی کوشش کرتا ہے، اور خصوصی طور پہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہوتا ہے معاشرے میں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو گویا وہ پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اور دنیا میں اگر مقام دیا ہے تو کہیں ہم اللہ کی رحمت کے حصول کی بجائے اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم، فرقان حمید، جو کہ اس ذلت والی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کے معاملات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، تو اس کے فوائد ذکر کیے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے جو میانہ روی رکھتا ہے، جو ضدی نہیں ہے، جھگڑالو نہیں ہے، جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن میں مومنین کے لیے ان کے اعمال کی بنیاد پہ جو اجر ہے اس کے لیے خوشخبریاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے ساتھ، قیامت کے دن کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، ان کا انجام کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو قرآن و سنت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جس کے ساتھ ہم اس کی خوشخبریوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا ہے کہ معاشرہ تباہ و برباد بنی اسرائیل کے لوگ ہوئے ہیں، تو اب ہم نے بھی اس ذلت اور پستی سے بچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک معاشرے کے اصول دیے کہ ایک معاشرہ کس طرح ذلت سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا معاشرہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پاروں میں بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 18 انتہائی محبوب انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے یہ انبیاء بھی میری ذات کے ساتھ شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتا۔ اب انبیاء کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس چیز کو ذکر کیوں کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ شرک والا معاملہ ایسا ہے جو قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز جو ذکر کی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی ایسے گناہ کو نہیں جانتا کہ جس کے انجام، جس کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تیزی سے جلدی فرماتے ہیں، جتنی تیزی سے کسی آدمی کو مصیبت اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ یعنی دنیا کے اندر ہی آدمی اس گناہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی قوم ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتی ہے، رسوا ہو کے رہ جاتی ہے جو والدین کی نافرمان ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ بدترین لوگ جو ہوں گے وہ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، اس طرح ہو جائے گا کہ ماں کو لوگ اپنی لونڈی کی حیثیت دیں گے، جس طرح ایک لونڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح والدین کی گھر کے اندر کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں رہے گا۔ تو یہ بدترین لوگوں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ کے وہ پڑوسی ہیں قریبی، آپ کے رشتے میں وہ قریبی ہیں، تو کوئی بھی کسی بھی قربت کا تعلق آپ کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیال کرنا اور رشتہ احساس کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا، یہی انسانیت ہے۔ اور اگر احساس نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر، میرے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اور اگر یہی رشتہ احساس اجاگر ہو جائے، انسان تو انسان، رشتہ دار تو رشتہ دار، کسی جانور کے بارے میں، جانور، عام جانور، اگر ایک کتے کے بارے میں بھی یہ رشتہ احساس اجاگر ہو جائے تو میرے اللہ کو یہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح البخاری کی، ایک زانیہ، بدکار، جسم فروش عورت وہ جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کے پلے کو دیکھا ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے مٹی کو چوس رہا ہے۔ اس کو ترس آ گیا، اسے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنی جو جوتی ہے اس کو باندھ کے کنویں میں گرا کے تھوڑا سا پانی وہ جو جوتے کے اگلے حصے میں آیا ہے، اتنا سا پانی صرف کتے کے پلے کو پلا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس جذبہ احساس کی بنیاد پہ میرے اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے ایک ٹہنی کو دیکھا ہے، وہ رستے میں پڑی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخَّرَهُ، اس نے اس کو پیچھے ہٹا دیا کہ کسی انسان کو اس کی تکلیف نہ ہو جائے، یہاں سے میرا مسلمان بھائی گزرے گا۔ تو یہ ایک عام مسلمان کے بارے میں جذبہ خیر خواہی کا مقام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹہنی ہٹانے کی اس کی اس قدر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو رشتہ احساس سارے رشتوں میں سے سب سے بہترین رشتہ احساس کا رشتہ ہے، اس کو اجاگر کریں۔ اگر معاشرے میں رشتہ احساس ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ انسانوں کا نہیں، وہ حیوانوں کا، جانوروں سے بدتر لوگوں کا وہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ذلت سے بچنے کے لیے جو معاملات بتائے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے تعلق، اپنی قربت کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی سے جو ہے بچنے سے منع کیا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ فرمایا فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ تو شیاطین کے بھائی ہیں، ان کا کام شیاطین کو خوش کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فضول خرچی نہیں کریں۔ جو پیسہ آپ نے دیگر معاملات پہ لگانا ہے، ضرورت سے زائد چیزوں پہ خرچ کرنا ہے، وہ پیسہ آپ جائز چیزوں کے اوپر خرچ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، ان مالہ من این اکتسب، مال جو ہے وہ انسان نے کمایا کہاں سے ہے، وفیما انفقہ، اور اس مال کو اس نے خرچ کہاں کیا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی جس کا آپ کو دنیا میں فائدہ نہیں ہے، یعنی آپ اپنے لیے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے اس پیسے کو خرچ نہیں کرتے، اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو کھلانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے دین اور دنیا کے اندر، تو ایسے پیسے کو خرچ کرنا یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور خصوصی طور پہ ناجائز کاموں پہ پیسے کو خرچ کرنا، دوستوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، جو ہے رشتہ داروں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے پیسے کو ایسی جگہ پہ لگا دینا جس کا کوئی انسانیت کو فائدہ ہی نہ ہو، تو وہ پیسہ اس آدمی کے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ اور یہ فضول خرچ آدمی اللہ تعالیٰ کی نہ قدری نہ شکری کر کے معاشرے کو جو ہے تہس نہس، ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب کو دعوت دے رہا ہے جو آدمی فضول خرچ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میانہ روی کا حکم دیا ہے، فرمایا میرے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے، لیکن میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بھی تم جو ہے حد سے تجاوز کر جاؤ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایک واقعات آئے ہیں۔ صحابہ اکرام نے آ کے پوچھا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا مال ہے، ہم کل مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت ہی نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اپنے مال میں سے 1/4 کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہتے نہیں، ہم تو زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، اس سے زائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال جو ہے انسان کا کلی طور پہ جو ہوتا ہے اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ 1/3 مال اس بندے کا اپنا ہے، یہ 2/3 جو مال ہے یہ اس کے ورثاء کا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے ورثاء کو جو ہے اس حالت میں غنی کر کے چھوڑو، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو کنگال کر کے چھوڑ جاؤ اور لوگوں کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور یہ حضرت صاحب جو ہیں، بڑے صاحب، یہ اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے جا رہے ہیں، پیچھے اولاد کا، جو دیگر ورثاء ہیں ان کا کوئی خیال ہی نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، لیکن یہ مد نظر رکھنا ہے کہ اس میرے پیسے پہ میری اولاد کا حق ہے، میری بیوی کا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، ان پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اور ان پہ خرچ کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں اجر ہے، حتیٰ کہ وہ ایک لقمہ جو آدمی اپنی بیوی کے لیے اٹھا لیتا ہے، وہ لقمہ بھی اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے باعث صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اولاد کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ عام صدقے کی نسبت 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فضول خرچی سے بچنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایسا کوئی بھی طریقہ کہ جس کے ذریعے جو ہے نسل کو ختم کیا جائے، یہ اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس بنیاد پہ خصوصی طور پہ کہ آبادی بڑھ جائے گی اور آبادی بڑھنے کے ساتھ معاشی جو معاملات ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے،
اس چیز کا رد کرتے ہوئے خصوصی طور پہ اولاد کو قتل کرنے سے یا یہ منصوبہ بندی کے جو پروگرام ہیں ان سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے، اللہ کہ کوئی ایسی صورت نظر آئے، طبیب جو ہے، ڈاکٹر جو ہے اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اس عورت کی جان کو خطرہ ہے اس معاملے میں، تو چلیں اس کے لیے شریعت اسلامیہ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بالکل کلی طور پہ اس طرح کے کلمات جو شریعت اسلامیہ بالکل پسند ہی نہیں کرتی بلکہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، ان الفاظ کو استعمال کر کے معاشرے میں لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارنا کہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تزوج الولود الودود، نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ بچے جننے والی، محبت کرنے والی جو عورتیں ہیں نا ان سے شادی کرو، کیوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن میں امتوں کے اوپر اپنی امت کے کثرت زائد ہو جانے پہ فخر کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ میری امت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی چیز سمجھائی، فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا، فرمایا ان کو رزق ہم دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ ابھی اولاد نے دنیا میں آنا ہے اور اس سے پہلے ماں باپ دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ انداز بدل لیا، یہ نہیں کہا نحن نرزقكم وإياهم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، فرمایا ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے، اس کے رزق کا ہم نے پہلے انتظام کر دیا ہے، اور تم بھی دنیا پہ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے تمہارا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو رزق بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے وہ جس طرح بندے کو موت ڈھونڈ کے جو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسی طرح لکھا ہوا رزق بھی بندے کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پہ قتل کرنا کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے، یہ معاشی نظام کھڑا جو ہے نا، معاملات کھڑے ہو جائیں گے، اس کے لیے منصوبہ بندی کے پروگرام کرنا شریعت اسلامیہ اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم نے ایسی کوئی بھی بات جس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، جس کا آدمی کو زندگی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اس کی دو صورتیں، ایک ہے کہ ایسی بحث، ایسا مباحثہ جس کا آدمی کو کلی طور پہ علم ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا عام لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں فری، تو وہ آپس میں کسی دینی مسئلے کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے بالکل دلائل سے خالی، صرف ذہن اور گمان کی باتیں کر کے ایک دوسرے کو مسائل سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے آپ نے نہیں پڑھنا، اس کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا، اس کے بارے میں آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بحث نہیں کرنی، بلکہ اہل علم سے اس کی بارے میں رجوع کرنا ہے، جو اصل چیز ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپس میں بیٹھ کے ایسی چیز کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا کہ جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، اور خصوصاً وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی گفت و شنید کرنا، معاملات کرنا، شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمیشہ آپ وہی بات کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو آدمی اللہ کی ذات میں صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے اچھی کرے، یا پھر وہ خاموش ہو جائے۔ جس چیز کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس جگہ بات کرنے کا جو انداز ہے میرا درست نہیں ہے، تو اس کے لیے بہترین نبوی مشورہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ تو اسی طرح جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز میں اپنے آپ کو ڈالنا، بحث میں لگ جانا، شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس چیز سے روک دیا ہے۔ دوسری قسم ہے ایسی چیز کی
کہ جس کا آپ کو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ اس میں اسی طرح مشغول و مصروف رہتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ ایسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتی۔ ہمیشہ ایسی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے جس کا آپ کے عقائد، نظریات، معاملات کو فائد ہو، اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جس چیز کا آپ کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس چیز کو لوگوں کے بیچ میں پیش کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ لا یعنی باتیں جو ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا شریعت اسلامیہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کی مال کی حفاظت کا جو ہے عہد دیا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اسی طرح تکبر سے انسان کو بچایا ہے، بھی تکبر سے بچ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات سے اپنے آپ کو چھڑا لینا، حق بات کا انکار کر دینا۔ آدمی حق سن کے پھر بھی انکار کرتا ہے، نہیں میں اس کو کیسے مان سکتا ہوں، لو جی اب یہ میرے خلاف آ گئی، تو یہ تکبر ہے۔ اور فرمایا انسان کو اپنی نظر میں حقیر سمجھ لینا، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو، انسان کو، انسانیت کو عزت دینے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر عقیدہ توحید جو کہ بنیاد ہے ہر معاملے کی، تو پہلے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ ہجرت سے تھوڑی دیر قبل، یعنی مکی دور کے آخر میں بالکل یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا طریقہ اور انداز جو ہے وہ سکھلایا ہے، اور فرمایا سب سے پہلی چیز کہ جب آپ نے اللہ کے لیے گھر بار معاملات سارا کچھ چھوڑنا ہے، آپ کے پاس عقیدہ توحید ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ دی ہوئی قربانی آپ کی کسی کام کی نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دیا ہے، ہجرت کا حکم دیا ہے، تو اس کو بھی نصیحت اور وصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہجرت کا معاملہ آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی رات بلا کر نمازوں کا تحفہ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ہجرت بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن اس پہ آپ ثابت قدم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے دین کے کسی بھی کام کے اندر آدمی مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ دین اسلام کے بنیادی عمل نماز کے اندر مضبوط ہوتا ہے، اور اس بات کی وضاحت نبی علیہ السلام نے یوں بھی کی ہے، فرمایا من ہدمھا فقد ہدم الدین۔ جس نے نماز کو ضائع کر لیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر لیا، اس نے اپنے دین کو ختم کر کے گرا کے رکھ دیا۔ من اقامھا فقد اقام الدین، جس نے نماز کی حفاظت کر لیا گویا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہجرت سے قبل یہ چیز سکھا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو دعا سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اے اللہ بہترین انداز میں مجھے جو میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اس جگہ مجھے لے جا، اس جگہ مجھے، اور جس جگہ میرا نکلنا بہتر ہے اے اللہ تو مجھے احسن طریقے کے ساتھ وہاں اپنے حفظ و امان میں مجھے وہاں سے لے جا۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو، نماز کا اہتمام اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، خصوصی طور پہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ وقتی طور پہ یہ جو ہجرت کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو باطل ہے وہ جا رہا ہے اور معاملات جو ہے نا باطل، یہ جو حق ہے یہ جا رہا ہے اور باطل جو ہے اس نے حق کو یہاں سے بھگا دیا، ایسی نہیں صورتحال۔
بلکہ حق جو ہے وہ اپنا سکہ منوا کے، اور یہی پھر آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جب بتوں کو گرا رہے تھے تو آپ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ شریعت اسلامیہ نے اس چیز کا ہمیں سبق اور درس دیا ہے کہ حق جو ہے یہ ہر صورت اس دنیا میں غالب ہو کے رہتا ہے۔ ہاں وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو مہلت دے یا مسلمانوں کو آزمائش میں رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، ایک نہ ایک دن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کا ذکر کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے اس میں جو کچھ ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، باعث رحمت ہے، تو اس سے فوائد حاصل کریں، اس سے شفا حاصل کریں، جو اس سے پڑے دلوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا حصول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والے پہ غشیتہم الرحمہ، رحمت اسے آ کے ڈھانپ لیتی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اون جو ہے وہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے تاکہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے یہ سمجھایا جا سکے کہ تمہیں مقام دیا تھا، اس وجہ سے تم رسوا ہوئے، اور یہ مکمل اصول دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ عقیدہ توحید رکھیں، اسی طرح فضول خرچی سے بچیں، قریبی رشتہ دار والدین کا خصوصی خیال رکھیں، اسی طرح آپ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، میانہ روی کو مد نظر رکھیں، ناپ تول عہد کو پورا کریں، اسی طرح جو ہے کسی نفس کو قتل کرنے سے، اولاد کو قتل کرنے سے بالکل گریز کریں۔ تو اس طرح ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بھی دعوت ہے آپ بھی آئیں اور اس معاشرے کا حصہ بن جائیں، تاکہ یہ جو آپ کے مقدر میں ذلت آئی ہوئی ہے اس کو دوبارہ عزت میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری صورت اس پارہ کے اندر سورۃ الکہف ہے۔ کہف جو کہ غار والوں کا مشہور واقعہ ہے، اس کی مناسبت سے یہ صورت اس پارے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ صورت بھی مکی ہے، اس کے اندر 120 آیات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 12 رکوع رکھے ہیں۔ 120 آیات ہیں اور 12 رکوع اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اصل میں یہ صورت مشرکین مکہ کے مطالبے کے اوپر نازل ہوئی تھی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ اصحاب کہف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بیان، اور اس کے ساتھ جو ہے ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے۔ باقی کئی ایک معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کتاب کا نزول، کیونکہ مشرکین مکہ انبیاء کا اور کتاب اللہ کا انکار کرتے تھے، تو سب سے پہلے کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز اس کے اندر ذکر کی ہے کہ جب بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے، کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو ایک بہت بڑی وقتی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس طرح کہ یہ لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ بتائیں وہ اصحاب کہف کون تھے، معاملہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل آ جانا میں آپ کو بتا دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے۔ تو 17 دن تک نبی علیہ السلام کے پاس اس معاملے میں وحی نہ آئی، اور مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس مسئلہ میں اصلاح کی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اب کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں آپ نے بنیاد کیا رکھنی ہے، انشاءاللہ، یہ کام ہوگا، مگر ہونا کب ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ معاملہ ہوگا، میرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں۔ فرمایا یہ آپ جو اللہ کے سپرد معاملے نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو اس معاملے میں تاخیر جو ہے اٹھانا پڑے۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ہے
کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس چیز کو منسوب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اس معاملے کو کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 2 آدمیوں کا، باغ والوں کا اس میں ذکر کیا ہے، اس میں بھی بنیادی طور پہ یہی چیز سمجھائی ہے کہ وہ ایک بڑا مالدار تھا، بڑا اس کا حسین و جمیل باغ تھا، تو اس کو اس کا گھمنڈ آ گیا، تو وہ اپنے دوسرے بھائی کو کہنے لگا کہ میں تو ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا تو خیال ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، وما اظن الساعة قائمة، میرا خیال ہے قیامت تو آنی نہیں، ہاں اگر آ بھی گئی تو میں دنیا میں بڑا بہتر ہوں، آخرت میں بڑا بہتر ہو جاؤں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اس کی ناقدری کر رہا ہے، بلکہ آپ کا حق ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا، بس اللہ مجھے اب اس معاملے کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ نواز دے، کہیں یہ مال میرے لیے فتنے کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہ مال جو ہے یہ میری آخرت برباد کرنے کے لیے میرا معاون نہ ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو اس کے اندر خیر و برکت آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیا کی مثال کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے، اور اس کے ساتھ المال والبنون زینت الحیات دنیا، فرمایا یہ مال، یہ بیٹے، یہ دنیا کی زینتیں ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں، والباقیات الصالحات، ہاں مال وہ جو نیکی کے کاموں پہ خرچ ہو گیا، اولاد وہ جس کو آپ نے دین سمجھا دیا، نیکی کے کاموں کے لیے جن کو تیار کر لیا، یہی باقی ایماندار اصل میں نیکی ہے، یہی اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اور آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا ہے، اس کے علاوہ اس کے ورثاء کا مال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو دنیا کی ایک زینت شمار کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نفس پہ خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، اور نیکی کے کاموں پہ مال کو جو ہے نا وہ خرچ کیا جائے، ورثاء کے لیے اس کو خرچ کیا جائے۔ ایسا کوئی بھی کام جو شریعت کے خلاف ہے اس پہ اپنی جان، وقت، پیسہ، مال، کسی بھی چیز کو خرچ کرنے سے آدمی کو ہر وقت کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، تاکہ میں جو ہے دنیا کے اندر وہ اعمال کر سکوں جس کی میں نے جزا کل قیامت کے دن اپنے رب سے لینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی چیز کو ذکر کیا کہ کوئی ایسی چیز جس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے مشغول نہیں ہونا۔ یہ صحابہ کہف کا ذکر کیا اور فرمایا لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے بارے میں سوچنے کی بجائے کہ ان لوگوں نے اللہ کی توحید پہ اس قدر ایمان رکھا کہ اس وقت کہ جب دقیانوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے ہوئے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو قبول کر رہے تھے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، تو ان لوگوں نے اللہ کی توحید کی خاطر سارا کچھ قربان کر دیا۔ اب اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے عقیدے کو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو سارے کے سارے کس چیز میں مشغول ہیں، مصروف ہیں؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہہ رہا نہیں 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی کہہ رہا ہے 7 ہے 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے بھی وہ 3 ہو 5 7 ہو، تمہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں تو فائدہ اس چیز کا کہ ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، کس بنیاد پہ آج تمہارے اندر ان کا ذکر موجود ہے، وہ ان کا کردار تھا، تو وہ کردار لے کر آئے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہی معاملات چلتے آ رہے ہیں، فلاں کی عمر کتنی ہے، فلاں کے دادے کا نام کیا ہے، فلاں کے نانے کا نام کیا ہے، بھئی وہ ان کے ناموں سے آپ کو اور مجھے کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس شخصیت کا کردار کیا ہے، اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اس کردار کو اپنائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کہف کا جو بنیادی ایک حصہ تھا صحابہ کہف کا ذکر، اس میں ہمیں یہ ایک بنیادی چیز سمجھا دی، فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ اس مسئلے میں بالکل بحث نہ کریں ان سے، ہم اگر ظاہری سرسری بات بس کر کے ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ ان کے بارے میں اس چیز کے بارے میں کوئی سوال جو ہے
پوچھنے کی کوشش کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے نظریات آپ تک پہنچ گئے، ان نظریات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے اس بارے میں اس کا مکمل حصہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کے ان معانی اور مفاہیم کو سمجھ کے اپنی زندگی کو انہی چیزوں کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔